نشہ دو طرح کا ہوتا ہے. پہلی صورت نشے کی یہ ہے کہ باہر سے آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نشہ ہو جاتا ہے. یہ نشہ جو ہے یہ ہر شے کے اثر کے تابع کام کرتا ہے. مثلا آپ نے کوئی ڈرگز لی ہے، وہ لیکوئڈ شکل میں ہو، وہ ٹیبلٹس کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو اس میں ایک پرسکرائب پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کا اثر آپ پر ہوگا، اور جب وہ آپ ڈرگ لیتے ہیں تو اتنے لمحے کے لیے آپ کو نشہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس کا پیریڈ گزرتا ہے آپ پھر نارمل فارم میں آ جاتے ہیں، وہ نشہ رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس میں دو تین چیزوں کا احتمال ہوتا ہے. پہلے نمبر پر یہ نشہ آپ کے اس وجود کے اعضاء پر کوئی نہ کوئی اثر چھوڑتا ہے، اور اس اثر کے تابع آپ کوئی نہ کوئی وجودی طور پر نقص جو ہے اس کو اپنے اعضاء میں محسوس کرتے ہیں. کبھی آپ کی کڈنی پر یہ جا پڑتا ہے، کبھی آپ کے چیسٹ پر یہ جا پڑتا ہے، پھیپھڑوں پر جا پڑتا ہے. تو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ جو بھی نشہ باہر سے اپنے لیے لے رہے ہیں وہ باہر کے حالات کے لیے لے رہے ہیں، یا آپ باہر کے حالات سے الگ رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے نشہ لے رہے ہیں کہ نشہ آپ کو حالات سے الگ لے جائے گا. کوئی غم ہے جس سے چھٹکارا چاہتے ہیں وقتی طور پر کہ ایک پیریڈ ہے اس کے لیے آپ کو نشہ آئے گا، اس وقت آپ غم سے آزاد ہو جائیں گے. کسی کو کسی معاملے میں ٹھوکر لگی ہے تو وہ اسے بھولنا چاہتا ہے تو نشہ لے رہا ہے. لیکن کیا یہ مستقل علاج ہے؟ یہ مستقل علاج نہیں ہے. ایک چھوٹے سے پیریڈ کے لیے آپ کو وہ ڈرگ آپ کو جو پیش آمدہ مسئلہ ہے اسے دور تو لے جائے گی، لیکن کیا اس مسئلے سے آپ کو چھٹکارا ملا؟ جیسے ہی نشہ اترا آپ پھر اس مسئلے پہ پھنس گئے. تو جو باہر کا نشہ آپ اندر لے کے جا رہے ہیں بنیادی طور پر باہر کے حالات سے آپ کو دور لے جانے کے لیے ہے، باہر سے حالات سے آپ کو الگ رکھنے کے لیے ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے لیے. اب اس کے اور بھی بے شمار نقصانات ہیں اخلاق کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں ان کو اس وقت زیر بحث نہیں لا رہا، وہ الگ سے کبھی ہوا تو میں الگ سے بات کروں گا اس پر. اب دوسرا نشہ کون سا ہے؟ دوسرا نشہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سے باہر کی طرف آ رہا ہے. وہ نشہ باہر کے حالات سے بالکل الگ تھلگ ہے. جیسے باہر کا نشہ جو باہر سے آپ کے اندر جا رہا ہے وہ اندر کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ باہر سے اندر جا رہا ہے آپ کو، اور جو اندر سے باہر نشہ آ رہا ہے وہ بھی بالکل الگ تھلگ ہے. باہر کے حالات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر اندر کہاں سے آیا؟ وہ نشہ بنیادی طور پر اس وقت انسان کو ملتا ہے جب انسان اپنے اندر کے سسٹم کو بالکل بیلنس کر کے ایک ایسے مقام پر لے آتا ہے،
ایک ایسی حالت میں لے آتا ہے جہاں وہ امن اور سکون سے ہوتا ہے۔ یہی امن اور سکون جب ڈیپ چلا جاتا ہے تو اسی سکون اور اسی اطمینان کے زیر اثر چلا جاتا ہے، اور اسی کو اندرونی نشہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اس کے اندر کی کیفیات جو ہیں، اس کے اندر کا سسٹم جو ہے، وہ اس قدر بیلنس ہو کر اسے اطمینان دیتا ہے، اسے سکون دیتا ہے کہ وہ باہر کے ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کی دنیا میں جب وہ کھوتا ہے تو اپنے اندر کی دنیا میں اس قدر اطمینان محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی دکھ، کوئی تکلیف یاد ہی نہیں رہتی۔ اور یہ کوئی پرسکرائبڈ ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، یہ کوئی ڈرگز کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا سبب کوئی نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے آپ کے اندر کی دنیا کا توازن، آپ کے اندر کے سسٹم کا صحیح سمت میں چلنا۔ جب آپ کے اندر کا سسٹم صحیح سمت میں چلے گا تو آپ کا وجود ایک توازن کے ساتھ آپ کو لے کر اس مقام پر چلا جائے گا جہاں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، اور یہ سکون ہی نشہ بن جاتا ہے، یہ امن ہی نشہ بن جاتا ہے۔ اور یہ نشے کی صحیح حالت ہے۔ کیوں کہ نشہ باہر کے حالات کے تابع نہیں ہے، یہ نشہ اس وجہ سے ہے جو آپ کی اپنی کنگڈم ہے، آپ کے اندر کی دنیا آپ کی کنگڈم ہے، آپ کی ریاست ہے، وہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے شہنشاہ ہیں، آپ اس کے بادشاہ ہیں۔ تو جو وہ ریاست آپ کو سکون دیتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نشہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا نشہ یہی ہے کہ آپ کے اندر کی دنیا، آپ کی کنگڈم آپ کے ساتھ اس طرح سے تال میل بنا لیا اس نے کہ آپ کو سکون اور امن اس ادا کا ملتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بہتر میرے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اور یہی نشے کی وہ حالت ہے کہ جو باہر کے نشے کی حالتوں سے کہیں گہری اور کہیں سود مند اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنتی ہے۔